خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنو، وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، البتہ ثواب پاتے، بدلہ پاتے، من عند اللہ، اللہ کے پاس، خیر، اچھا، بہتر، لو کانو، کاش وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، راعنا، راعنا، ہماری رعایت کیجیے، وقولوا، اور کہو، انظرنا، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجیے، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرک، ان کہ، ینزل، نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، فضل والا ہے، العظیم، بڑے، ما، نہیں، ننسخ، ہم منسوخ کرتے، من آیت، کوئی آیت، او، یا، ننسہا، ہم بھلا دیتے اس کو، نأتی، ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او، یا، مثلہا، اس جیسی، اس کی مانند، علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی، اوپر، کل، ہر، شیء، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو، اس کے لیے، ملک، بادشاہت ہے، السماوات، آسمانوں کی، والارض،
اور زمین کی، و اور، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ الفاظ کی وضاحت، ولو انہم اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے۔ ثواب کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو۔ اچھا، اصل میں یہ لفظ جو ہے نا مثوبہ تھا، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ فے واو بے، ثوب۔ ثوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو۔ تو کپڑا بھی جب پہنا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ سیتے ہیں تو اس کو جوڑنے کے لیے دوہرا کرتے ہیں، پھر اسی طرح پہنتے ہیں تو دوہرا کرتے ہیں، پھر اس کو واپس لوٹاتے ہیں، پلٹاتے ہیں۔ تو ثواب بھی ہوتا ہے کہ کوشش کا بدلہ۔ من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ علم رکھتے ہوتے، جانتے ہوتے، کاش ان کو پتا چل جاتا۔ اچھا، جادو سے متعلق کچھ چیزیں اور بھی ذکر کرنا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ستاروں کا علم، ہاروسکوپ، ستارے کیا کہتے ہیں، سیکھنے میں، یقین کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، ایون اف یو ڈونٹ بلیو اٹ، تو یہ لغو چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ برائی جو ہوتی ہے اس کے قریب سے بھی گزرنے سے اس کا اثر آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص گرہ لگاتے ہوئے پھونک مارے اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے اس نے شرک کیا۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی کلام پڑھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، گرہ لگا کے اس میں پھونک مارتے ہیں، تو یہ جادو ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوف، توہمات اور وہم سے پناہ مانگی ہے۔ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تفکرات اور غم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے دل میں غم جگہ پکڑ لے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، خوف جگہ پکڑ لے تو انسان بہت سی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور پریشانی انسان کو بے وجہ کی لگ جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں، محض وہم پر مبنی ہے، تو انسان بہت سے کارآمد اور مفید کام کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے انسان بچا رہے یا اس کا ذہن خالی رہے تو انسان اپنی جو پازیٹیو صلاحیتیں ہیں ان کو خیر کے راستے میں لگاتا رہتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ کس طرح اس کو پکڑ کے روکیں؟ بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے تو چلیں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا غصہ غضب ٹھنڈا ہو جائے، لیکن بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دل ہی دل میں جل رہا ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے خلاف آپ کیا دفاع کریں گے اپنا؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں اور دعا مانگ لیں، اور ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر جو کر رہے ہیں اسے کرتے جائیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، وہ فکر اور پریشانیوں میں گنوانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو مومن کے لیے دعا جو ہے وہ اسلحہ کی طرح ہے، الدعاء سلاح المؤمن۔ تو ہم اور اسلحہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو کم از کم دعا تو کریں کہ جس سے ہم شر کی قوتوں سے پھر نبٹ سکیں۔ جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں۔ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتا، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں رکھے اور دونوں کو آزادی دی ہے نا، آزادی اچھا کرنے کی بھی اور برا کرنے کی بھی، تاکہ اچھے لوگوں کو اچھائی کا فائدہ ملے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا ملے۔ اگر یہ آزادی نہ ہوتی، یہ چوائس نہ ہوتی، پھر تو جنت اور دوزخ بھی نہ ہوتی، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ میں لوگوں کو چوائس دوں، تاکہ پھر دیکھا جائے کہ لوگ خود کیا کر کے آتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، یعنی جادو نہ کرتے، اچھے کام کرتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہت اچھا۔ یعنی جادو چھوڑ کر
یہ ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ان کو بہت کچھ مل جاتا. جادو سے کیا ملا؟ نقصان ہی نقصان. لو کانوا یعلمون، کاش وہ علم رکھتے ہوتے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں 2 دفعہ آیا ہے لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش انہیں علم ہوتا، کاش انہیں علم ہوتا. کیا واقعی علم نہیں تھا؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کاش انہیں علم ہوتا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل علم کون سا ہوتا ہے؟ جس پر عمل ہو. جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم علم ہی نہیں. یعنی علم صرف انفارمیشن اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم دراصل کیا ہے؟ عمل کرنے کا نام. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کاش انہیں علم ہوتا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. انہوں نے اپنی آخرت بیچ ڈالی دنیا کے بدلے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، راعنا راعنا. راعنا کا روٹ ہے رے این یہ. مراعات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس سے امر کا صیغہ ہے. راعی، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. جیسے انگریزی میں بات کرتے ہوئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں I beg your pardon. اسی طرح اردو میں نظر کرم کیجیے. عربی میں گفتگو کرتے وقت اگر کسی شخص کو دوسرے کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے راعنا، ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگاہ رکھنا، خیال رکھنا. وقولو، اور کہیے، انظرنا. انظرنا نون زوئے رے، نظر، دیکھنا، مہلت دینا، انتظار کرنا. انظرنا، دیکھیے ہم کو یا ہمیں مہلت دیجیے. واسمعوا، اور سنا کرو. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. یہ کون ہے اہل کتاب؟ یہود و نصارہ دونوں. وللمشرکین، اور نہ مشرک. مشرکین کون تھے؟ اہل عرب. ان کے ینزل، نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن، کوئی بھلائی، کوئی اچھی چیز، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، خاص کرتا ہے. اس کا روٹ ہے خے صاد صاد، خاص. برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے. العظیم، بہت بڑا، بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ، نہیں ہم منسوخ کرتے. نون سین خے، نسخ. نسخ کرنے کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا، ہٹانا، مٹانا. منسوخ کرنا، زائل کرنا، ایک چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسری چیز لے آنا. ما ننسخ، نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیتن، کوئی آیت، او یا ننسہا، اس کو بھلا دیتے. ننسہا کا لفظ نون سین یہ سے بھی ہے، نسیان سے بھی، اور اگر یہ انسا ہو باب فعل میں تو اس کا معنی ہوتا ہے پوسٹ پون کرنا، مؤخر کرنا. ننسہا، اس کو بھلا دیتے یا مؤخر کر دیتے. نأتی، ہم لے آتے ہیں، بخیرن، بہتر، منہا، اس سے کس سے؟ جو چیز منسوخ کی گئی یا بھلوائی گئی. او مثلہا، یا اسی کی طرح. الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الم تعلم، کیا تم نے جانا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو، اس کے لیے ہے، ملک، بادشاہی، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور سنا کرو. اس آیت کی شان نزول کچھ یوں ہے کہ اہل کتاب یا یہود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنی گفتگو کے ذریعے بسا اوقات آپ کو تکلیف دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کے آنے پر پابندی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کوئی بھی شخص جو آپ سے ملاقات کے لیے آئے، آپ سے سیکھنے کے لیے آئے، تو اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ اسے آنے دو، روکو نہیں. تو ہر طرح کے لوگ آتے اور جو کچھ آپ فرماتے تھے
وہ آپ سے سیکھا کرتے. مسلمان جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لفظ کے ساتھ دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرتے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ رائنا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی آپ دوہرا دیجیے بات کو، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ پھر سے فرما دیجیے. تو چونکہ مسلمانوں کے علاوہ یہود بھی آپ کی مجلس میں آتے تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ مختلف الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تو رکھتے ہی تھے، اس حسد کا مظاہرہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا تھا. انہیں جب کوئی بات آپ سے پوچھنا ہوتی، دوبارہ دہرانے کے لیے کہتے تو رائنا کی بجائے ذرا سی اس میں اپنی زبان کو یا اپنے تلفظ کو بدل لیتے اور کہتے رائنا. رائنا کی بجائے رائنا، یعنی زیر کی بجائے ساتھ یہ بھی لگا لیتے. رائی عربی زبان میں گڈریے کو کہتے ہیں، چرواہے کو، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا. تو رائنا کا مطلب ہمارا چرواہا، ہمارا گڈریا. یہ بہت توہین آمیز لفظ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ وہ اس لفظ کا استعمال چھوڑ دیں، اس مقصد کے لیے ایک دوسرا لفظ اختیار کریں. اور وہ کیا لفظ ہے؟ وقول انظرنا، اور آپ کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، نظر کرم کیجئے. اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کی گئی واسمعوا، اور سنا کرو، توجہ سے بیٹھا کرو، غور سے سنا کرو، تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ دوبارہ بات بتائیے. تو یہاں سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسے الفاظ جن میں کسی کی اہانت ہو، جو ادب اور احترام کے خلاف ہوں، ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا بھی نہیں کرنا چاہیے جن میں بے ادبی کا کوئی اندیشہ ہو یا شبہ ہو. دوسری بات یہ کہ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا چاہیے. کفار کے ساتھ اقوال میں، افعال میں مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. مسلمانوں کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے، اپنا ایک کلچر ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ گفتگو صاف ہونی چاہیے. پھر یہ کہ جو بات کہی جائے اسے غور سے سنا جانا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہود کو سکولڈ کرتے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے. ان کو کچھ کہنے کی بجائے مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ تم ایسے لفظ نہ بولو جس سے انہیں بگاڑ کا کوئی موقع مل جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے اندر کوئی خرابی ہو رہی ہو تو اس میں دوسرے کو، باہر والے کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے گھر کی اصلاح کر لینی چاہیے. دشمن کو وہ موقع نہیں دینا چاہیے جس سے وہ فائدہ اٹھائے. یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے کسی مسلمان ملک میں یا انڈیویجول لیول پر بھی، جیسے کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہوا، کوئی خرابی ہوئی، یا کسی بڑے لیول پر، تو عموماً ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری غلطی، ہماری کوتاہی، ہماری کمی کہاں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں. مثلاً ہم کوئی غلط کام جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان نے مجھ سے کرایا ہے. کبھی کسی انسان کو بلیم کریں گے، کبھی شیطان کو کریں گے، کبھی کسی اور کو کریں گے. کم ہی گوارا کریں گے یہ دیکھیں کہ مجھ سے کہاں بھول ہوئی، میرا قصور کیا ہے، میری غفلت کہاں ہے. تو یہاں بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو کچھ کہتے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم اپنا طریقہ بدل لو تاکہ انہیں موقع ہی نہ دو. یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے. پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہوں، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ مشرک چاہتے ہیں. کیا نہیں چاہتے؟ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو. یعنی یہ تو تمہارے دشمن ہیں ہی. دشمن کب چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی خیر یا بھلائی ملے؟ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ فضل عظیم والا ہے. اس میں مسلمانوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن اور حاسد موجود ہیں، ان کو جگ ہنسائی کا موقع نہ دو. وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں کچھ خیر ملے، کوئی نعمت ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کے چاہنے نہ چاہنے پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنی خاص رحمت کو جس کو چاہا نوازا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ پھر ایک اور اعتراض، ایک اور شبے کا جواب جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے، اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کے دل قرآن پاک سے بدظن ہو جائیں۔ آپ نے یہ تو پیچھے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں میں جو کچھ آیا ہے ان کو ماننے کو کہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں کئی ایسے احکامات آئے ہیں جو اس سے پہلے تورات میں نہیں تھے، یا بعض احکامات میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ یہ چیز یہود کے لیے بہت ناگوار تھی۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، مٹا نہیں دیتے، زائل نہیں کر دیتے، بدل نہیں دیتے، او ننسہا یا اس کو بھلا نہیں دیتے، مگر یہ کہ اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ نیا حکم لے آنا۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حکم آیا پھر اس کو بدل کر ایک اور آ گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم ایک وقت کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب حالات بدلتے ہیں تو بدلتے حالات کے ساتھ ایک نئی بات لے آئی جاتی ہے نئے طریقے سے، تو پہلی ہٹا کر اس کی جگہ ایک نئی بات لائی گئی، یعنی بدلتے حالات میں حکم بھی بدلنا پڑتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ بدلنے والے حالات کا علم تو ہوتا ہے، لیکن اس بات کو ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ آئندہ ہونے والی ہے، لیکن اس کو ابھی سے کہنا قبل از وقت ہے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر اگر ایک مریض کو ایک نسخہ بتاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اکٹھی 6 مہینے کی دوا نہیں دے دیتے، کیا کرتے ہیں؟ پہلے 1 ہفتے کی دیتے ہیں، پھر 1 مہینے کی، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوا سیٹ ہوگی تو پھر وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کو کیا پہلے نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، لیکن مریض کے لیے بوجھ ہو جاتا۔ تو بسا اوقات نسخ جو ہے وہ سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو نسخ ہوتا ہے، یعنی ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لے آنا، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، لم تکن نبوۃ قط الا تناسخت، کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ و رد و بدل نہ کیا ہو۔ یہ بالکل ایسے جیسے نئی حکومت آتی ہے تو آتے ہی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بہت سے احکامات بدل دیتے ہیں۔ اب نیا دور ہے، نیا طریقہ ہے، نئی پالیسیز ہیں، نئے احکامات ہیں۔ تو اسی طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور نئے نبی آئے تو ان کے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی گئیں، اور ایسا کرنا ایک بالکل فطری عمل ہے۔ اس چیز کا علم جاننا بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن پاک کی صحیح سمجھ بھی نہیں آتی۔ تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی آدمی واز کہہ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ واز و نصیحت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی واز و نصیحت نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، یعنی اپنی سیلف پروجیکشن چاہتا ہے۔ تو اس کو پہچانو۔ پھر اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ احکامات جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ یہاں واز نہ کرنا۔ تو اس سے نسخ کی اہمیت پتہ چلتی ہے، یا اس علم کی کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ دین کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن یہود نے کیا کیا کہ ایک فطری عمل کو اسلام کے خلاف کر کے پیش کیا۔ وہ مختلف طریقے اختیار کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو
اسلام سے متنفر کیا جا سکے، قرآن پاک کو مشکوک قرار دیا جائے. وہ کہتے کہ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر قرآن اور تورات کے احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ جو باتیں پہلے ہمیں کہی گئی تھی اب ان میں تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور اعتراض یہ کرتے کہ قرآن پاک میں اگر ایک حکم نازل ہوا ہے تو پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم کیوں آ جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں پہلے کیا دے چکا ہوں، اب دوبارہ کیا دے رہا ہوں؟ تو اس قسم کے اعتراضات تھے جو یہود کیا کرتے تھے. کیا کہ تورات کے بعد قرآن پاک کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تورات اللہ کی طرف سے اور قرآن تو دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تورات ہی کافی ہے. اور دوسرا یہ کہ ودن قرآن ایک حکم آتا ہے پھر اس کو بدل کر ایک دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کے دل میں اپنی کتاب کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دیں، انہیں اپنی کتاب سے بددل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی بھی آیت، او ننسہا یا ہم اس کو بھلا دیتے، نأتی بخیر منہا ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اس سے بہتر چیز دی جائے، او مثلہا یا اسی کی طرح، اسی کی مانند لیکن ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں. الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یعنی ایک حکم کو بدلنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، ایک چیز کو بھلوا دینا اور پھر اس سے بہتر دے دینا یا اس جیسی کوئی اور دے دینا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ قرآن پاک میں نسخ کی کچھ مثالیں آپ کو بتاؤں گی. مثلاً یہ ہے کہ نسخ کی ایک قسم ہوتی تھی جس میں تدریج ہوتی تھی، گریجولی ایک چیز دی جاتی تھی. اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ شراب کی ہے. شراب کی حرمت کا پہلا حکم سورۃ البقرہ میں آیا، آیت 219 میں، یسألونک عن الخمر والمیسر. اس وقت شراب کے بارے میں معمولی سی بات کی گئی، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے فائدے کی چیز بھی ہے. تو لوگ ٹھٹک گئے کہ ہاں یہ گناہ کی چیز ہے اس لیے اسے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن قطعی حکم ابھی نہیں آیا تھا. تو دوسری دفعہ پھر حکم آیا سورۃ النساء کی آیت 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس سے مزید ٹھٹکے لوگ کہ اچھا چلیں نماز کے اوقات یا ان کے قریب ہم نہیں پیتے. پھر ایک تیسرا حکم آیا اور مکمل طور پر اس کو حرام کر دیا گیا، اور وہ کیا تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ سورۃ المائدہ کی آیت 90 جس میں آتا ہے اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا گندے شیطانی کام ہے، اس سے اجتناب کرو. اب پہلے نہیں کہا گیا فاجتنبوہ، صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ ہاں اس میں گناہ کی بات ہے. پھر دوسرا حکم آیا تو کہا گیا کہ نہیں نماز کے قریب نہیں پیو. تیسرا حکم آیا تو کیا کہا گیا، اب اس سے رک جاؤ، کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت 91 کے آخر میں آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو، رکو گے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نسخ کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں حکم بھی اور ان کے الفاظ دونوں ہی چلے جاتے ہیں، جس کو انسا کہتے ہیں، بلوا دینا، یعنی الفاظ اور تلاوت دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس کی مثال مثلا سورۃ البقرہ کی آیت 26 ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال کسی مچھر کی یا اس سے بڑھ کر یا اس سے کمتر کسی چیز کی. تو اب آپ پورا قرآن پاک کھول کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی مچھر کی بات تو ہے نہیں، تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت پہلے تھی جس میں مچھر کا ذکر آیا تھا، پھر بعد میں وہ آیت بھلوا دی گئی. بھلوانے کا مطلب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ اٹھا لی جاتی تھی.
ٹھیک ہے، لیکن اس کا کہیں دوسری جگہ اشارہ موجود ہوتا تھا. مثلا قرآن پاک میں قبلے کی تبدیلی کا حکم، اس کا اشارہ ملتا ہے کہ پہلے ایک اور حکم دیا گیا تھا، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں وہ قبلہ جس کو ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا. وہ کہاں مقرر کیا تھا؟ قرآن پاک میں تو کہیں ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو ہٹا لیا گیا اور صرف بعد کا حکم باقی رکھا گیا. پھر اسی طرح بسا اوقات تلاوت تو نہیں رہتی لیکن حکم باقی رہتا ہے، یعنی الفاظ باقی نہیں رہتے لیکن حکم باقی رہتا ہے. اور اس کے بارے میں موطا امام مالک کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو ان کو رجم کرو. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ پہلے یہ آیت قرآن پاک میں تھی، پھر آیت تو اٹھ گئی لیکن حکم باقی رہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس پر عمل کروایا. تو بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہود کے اعتراض کا جواب دیا جانا مقصود ہے، کیونکہ وہ نص کو قرآن کے خلاف یا قرآن کی روح کے خلاف سمجھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ لوگوں کو آخری حکم کیا دینا ہے، لہٰذا پہلے حکم کیوں دیے گئے. تو یاد رکھیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹری کی طرح گرو کرتا ہے. جب ایک بیج آپ ڈالتے ہیں زمین میں تو پہلے اس کو ڈے 1 پہ ہی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے. کیا وہ اس وقت اتنا ہی پانی لیتا ہے جتنا 1 سال کے بعد لیتا ہے؟ نہیں نا. شروع میں کتنی ضرورت ہوتی پانی کی؟ تھوڑا تھوڑا چھینٹا بھی کافی ہوتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر تھوڑا اور پانی لگتا ہے، پھر جب زیادہ بڑا ہوتا ہے تو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح دین میں جب انسان آتا ہے تو شروع میں تھوڑے تھوڑے حکم پہ عمل کرتا ہے، پھر گرو کرتا ہے، پھر اور بڑی بات چاہیے، پھر اس کے بعد اور اسٹرانگ ڈوز چاہیے ہوتی. تو دین ہمارا بہت فطری ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص جو نیا مسلمان ہوتا ہے تو آپ پہلے ہی دن اس کو ہر بات پہ پابند کرا دیں گے، سب کام پہلے ہی دن اس پہ لاد دیں گے؟ نہیں نا. گریجولی اینڈ سلولی، تھوڑا 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 تھوڑا. تو دین کی اس حکمت کو انہوں نے دین کے خلاف استعمال کیا، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کس بات کو؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ اس سے پیچھے کہا گیا تھا کہ وللکافرین عذاب علیم، اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو مسلمان غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں نہیں جا سکتا. اور ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی دوستی یا اللہ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو پھر پوری دنیا بھی مل جائے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.